بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اجازت، لفظی طور پر یا لکھ کر روایت کرنے کی اجازت دینا۔ ایک استاد بول کر اجازت دے حدیث کی روایت کی یا لکھ کر اجازت دے۔ استاد اپنے طلباء میں سے کسی سے کہے کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو مجھ سے صحیح بخاری روایت کر سکتا ہے۔ میری روایت حدیث کی اجازت کی سند یہاں پہ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ کہیں ادھر دیکھنا بڑی ساری ہوگی۔ اجازت کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 5 اقسام یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ کسی معین چیز کی کسی معین شخص کو اجازت دینا۔ استاد یہ کہے کہ میں تجھے صحیح بخاری کے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تو معین شخص کو اجازت دی اور ایک معین کتاب کی اجازت دی۔ اسے کہتے ہیں الاجازت المجردۃ عن المناولۃ، وہ اجازت جو مناولہ سے خالی ہو۔ کسی معین طالب علم کو غیر معین چیز کی اجازت دینا۔ معین طالب علم کو غیر معین چیز کی اجازت دینا۔ کسی ایک طالب علم کو استاد یہ کہے کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ مجھ سے شروع ہی ساری روایات تو آگے بیان کر سکتا ہے۔ کسی ایک کتاب کی بات نہیں کی، تمام جو مجھ سے تو نے سنی ہے وہ ساری بیان کر سکتا ہے۔ تو غیر معین چیز کی اجازت دینا کس کو؟ معین طالب علم کو۔ غیر معین شخص کو غیر معین کتابوں کی اجازت دینا۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں اپنے زمانے کے سارے لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنی ہوئی ساری حدیثیں روایت کرے۔ اپنے زمانے کے سارے لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنی ہوئی ساری حدیثوں کی آگے روایت کر سکتا ہے۔ تو یہ غیر معین شخص کو غیر معین کتابوں کی اجازت دی ہے۔ شیخ کسی نامعلوم شخص کو یا کسی مجہول کتاب کی اجازت دے۔ شیخ کسی نامعلوم شخص کو اجازت دے یا کسی کتاب کی اجازت دے لیکن وہ کتاب معلوم نہ ہو۔ جیسے کہے کہ میں تجھے سنن کی کتاب کی اجازت دیتا ہوں، اب جب کہ اس نے سنن کی متعدد روایات کی ہو۔ وہ کہے کہ سنن سے میں جو میری روایات ہے نا، میں ان کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب سنن بھی بہت ساری ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن دارقطنی ہے، سنن بہقی ہے۔ تو جب اس نے یہ بولا تو متعین ایک تو غیر مجہول کتاب کی اجازت دی، یا میں جو ہے محمد بن خالد دمشقی کو اجازت دیتا ہوں، اور حالت یہ ہو کہ اسلام کے کئی لوگ ہوں اور کوئی امتیازی وصف بھی بیان نہ کیا ہو۔ بندہ کیا کہے کہ ایک بندے کا نام لیا کہ میں محمد بن خالد کو اس کی اجازت دیتا ہوں حدیث کی روایت کی، وہ بندے بہت سارے ہیں، پتہ نہیں کس بندے کی اجازت دی ہے، تو نامعلوم شخص کو اجازت دی۔ معدوم کو اجازت دینا، مثلا میں فلاں کو اجازت دیتا ہوں اور جو اس کی اولاد پیدا ہوگی اسے بھی اجازت دیتا ہوں، وہ جو اولاد ابھی تک پیدا ہوئی نہیں اس کو اجازت دیتا ہوں، تو معدوم جو موجود نہ ہو اس کو اجازت دیتا ہوں۔ اس طرح کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اجازت کا حکم، پہلی صورت کے مطابق روایت لینا اور اس پر عمل کرنا دونوں جائز ہے۔ پہلی صورت کون سی تھی کہ معین استاد معین شخص کو اجازت دے، تو جس کو اجازت دے گا وہ آگے حدیث کی روایت بھی کر سکتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی، اس روایت پر عمل کرنا بھی، دونوں جائز ہے۔ یہی جمہور کا قول ہے، اس پر عمل درست ہے، جبکہ علماء کی کئی جماعتوں نے اسے باطل بھی قرار دیا ہے، اور امام شافعی سے بھی یہ ایک روایت ہے۔ پہلی صورت میں جو اجازت ہے اس طرح سے اجازت دی ہو تو پھر اس حدیث کو لینا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن امام شافعی نے کہا کہ یہ روایت بھی اس کو بھی انہوں نے باطل قرار دیا۔ باقی اقسام کے جواز میں بہت سخت اور کثیر اختلاف ہے۔ ان سے بعد والی جو 5 صورتیں ہیں، 4 صورتیں جو اجازت کی، ان صورتوں میں اختلاف ہے کہ اس طرح سے اگر کسی نے اجازت دی ہو کسی کی حدیث کی روایت کی تو وہ شاگرد آگے حدیث کی روایت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ الغرض اجازت کے طریق سے، اس اجازت کے طریق سے روایت لینا اور کرنا مذیقہ خیز اور حقیر ہے، جس میں تساہل مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جس میں بندہ متعین ہی نہیں ہے کہ کس کو اجازت دے رہے، کتاب متعین نہیں کس کتاب کی روایت کی اجازت دے رہے، تو یہ جو پہلی قسم کے علاوہ باقی جو اجازت کی اتنی صورتیں ہیں نا، یہ ساری صورتیں جو ان میں جس محدث نے کسی شاگرد کو اجازت دی بھی ہے تو وہ اس کی سند سے حدیث روایت نہ کرے، کیونکہ یہ روایت کی اجازت کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے کہ وہ سب کو متعین کر کے تو ایک بندے کو اجازت دے حدیث کی۔ الفاظ ادا،
جب روایت آگے پہنچا رہی ہے، اجازت دے رہی ہے کسی کو، تو اجازت کس الفاظ سے دے؟ اولا اور افضل یہ ہے کہ یوں کہے اجاز علی فلان، جس نے حدیث کسی سے لی ہے نا، وہ کہے کہ مجھے فلاں استاد نے اس حدیث کی روایت کی اجازت دی۔ سبا اور قرات کی عبارت جو کہ اجازت کے ساتھ مقید ہو جائز ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی ہے اجازت، اس نے ساتھ مجھے اجازت کا مطلب اس نے ساتھ مجھے اجازت دی ہے۔ حدثنا اجازت، فلاں نے ہمیں حدیث بیان کی ہے اجازت کی صورت میں۔ اخبرنا اجازت، فلاں نے ہمیں خبر دی ہے کس طرح؟ اجازت کی صورت میں۔ متاخرین کی اصطلاح، متاخرین جو ہے اب بعنا، اس کا مطلب یہ لیتے ہیں اس نے ہمیں خبر دی، اسے بھی کتاب الوجازہ کے مصنف نے منتخب کیا اور اسی کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ متاخر جو تابعین کے تبع تابعین کے بعد جو ہوئے ہیں، جو اہل جو محدثین ہوئے ہیں، تو ان کے نزدیک انہوں نے کہا کسی نے اب بعنا کہا تو اس کا مطلب اس نے ہمیں خبر دی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ہمیں حدیث کی روایت کی، کسی استاد کے بارے میں یہ کہا کہ اب بعدی اب بعنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے حدیث کی روایت کی اجازت دے رہا ہے۔ ابو العباس ولید بن بکر معمری، جن کی کتاب کا مکمل نام ہے الوجازہ فی تجویز الاجازہ، اس کو کتاب الوجازہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب بعنا کا طریقہ بھی جو ہے، اس سے اگر کسی نے کہا مجھے اب باری فلاں نے مجھے فلاں نے حدیث کی خبر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے حدیث روایت کرنے کی اجازت دی ہے۔ مناولہ، اجازت کے ساتھ کتاب بھی دینا۔ مناولہ ترجمہ ہوتا پکڑانا، کسی نے کسی کو اجازت دی، حدیث کی روایت کی اور ساتھ اسے کتاب بھی دی۔ یہ مطلق طور پر اجازت کی قسموں میں سے اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اس کی صورتوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ استاد طالب علم کو اپنی کتاب دے اور یہ کہے کہ یہ میری فلاں سے روایت ہے، تو اسے بیان کر سکتا ہے۔ وہ طالب علم اس کتاب کو اپنی ملکیت میں رکھے یا کسی کو حدیث نقل کرنے کے لیے، حدیث لکھنے کے لیے عاریۃً ادھار کسی کو دے، یا تو کتاب اپنے پاس رکھے یا کسی کو دے بھی ہے تو ادھار دے کہ تم اس سے حدیثیں لکھ لو اور پھر جو واپس کر دینا۔ مجرد عدل اجازہ، اس کی صورت یہ ہے کہ شاگرد اپنے شیخ اپنے شاگرد کو کتاب دے اور اتنا ہی کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ میری روایات ہے جو میں نے سنی ہے، اجازت ساتھ نہ دے، صرف اتنا بولے کیا، کتاب اسے دے اور یہ کہے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ مناولہ کے ترک سے روایت کا حکم، کیا اس طرح سے حدیث روایت کر سکتے ہیں جس نے استاد نے کسی کو کتاب بھی دی، حدیث کی کتاب بھی دی اور ساتھ کہا کہ یہ اس کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو کیا وہ آگے روایت کر سکتا ہے یا نہیں؟ مناولہ کے ترک میں روایت کا مقرونہ بالاجازہ کے ساتھ روایت کرنا جائز ہے، جس میں مناولہ جس میں کتاب دی بھی جائے اور ساتھ اجازت بھی دی جائے، اس طرح سے روایت کرنا جائز ہے۔ مجرد عدل اجازہ، صحیح قول یہ ہے کہ جس میں اجازت، کتاب تو دی ہے لیکن اجازت نہیں دی، اس کو روایت کرنا جائز نہیں۔ کہ یہ جو جس راوی کو استاد نے کتاب بھی دی اور ساتھ اجازت بھی دی، وہ جب آگے حدیث بیان کرے گا تو وہ کیا لفظ بولے گا؟ تو اس میں سے احسن، سب سے بہتر لفظ یہ ہے کہ تحمل حدیث کی اجازت مناولہ کی صورت میں ہو تو یوں کہے ناولنی فلان، فلاں استاد نے مجھے کتاب دی یا مجھے حدیث دی، اجاز علی فلاں استاد نے مجھے اجازت دی۔ اور یہ تو طریقہ تھا، اچھا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا، اور بہتر طریقہ جو جائز ہے، جو صرف جائز ہے اتنا اچھا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سبا اور قرات کے الفاظ کے ساتھ مناولہ کا اضافہ جائز ہے۔ کسی نے کہا حدثنا مناولۃ، اس نے ہمیں حدیث سنائی، کیسے؟ مناولۃ، ساتھ ہمیں کتاب بھی دی، تو اس طرح سے حدثنا مناولۃ و اجازۃ، یہ الفاظ بولنا بھی یہ اجازت کی دلیل ہو گئے۔ یعنی پہلے تو یہ حدثنا اس نے ہمیں حدیث بیان کے ساتھ ہی بول دیا مناولۃ و اجازت، اس نے ہمیں کتاب بھی پکڑائی اور ساتھ روایت کی اجازت بھی دی۔